میرے بزرگوں، آپ حضرات نے ایک گاؤں کا نام سنا ہے؟ ہمارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہیے نا، میر گنج، ریاست پنجاب میں، ضلع گرداسپور میں، تحصیل پٹیالہ میں ایک غیر مشہور گاؤں ہے، اس کا نام ہے قادیان۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہیے نا، قادیان۔ اسی غیر معروف گاؤں میں ایک فرنگی نبی پیدا ہوا تھا، ایک انگریزی نبی نے جنم لیا تھا۔ اس انگریزی نبی کا نام جانتے ہیں آپ؟ مرزا غلام احمد۔ اس فرنگی نبی کا نام غلام احمد ہے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری صلاحیتیں دی تھیں، عیسائیوں سے مناظرے کیے تو مناظر مشہور ہوا۔ کچھ کتابیں واہی تباہی لکھی تو مصنف کے نام سے بھی شہرت پائی، مصنف بھی کہلایا۔ اپنی اس شہرت کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ فرنگیوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ فرنگیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمان ذہین ہوتے ہیں، مسلمان باصلاحیت ہوتے ہیں، ان میں اچھی خاصی تعداد میں پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہماری حکومت کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے، اگر ہماری حکومت چھن سکتی ہے تو مسلمانوں کے ذریعے چھن سکتی ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اپنی مشہور پالیسی پر عمل ہونا چاہیے۔ کیا؟ لڑاؤ اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ اسی پالیسی پر فرنگیوں نے عمل کیا۔ مسلمانوں ہی میں ایک شخص کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو۔ دنیا کبھی بھی گدھوں سے خالی نہیں رہی ہے، کچھ گدھے تمہارے گرد بھی جمع ہو جائیں گے اور تم بھی کچھ لوگوں کے نبی تو بن ہی جاؤ گے۔ یہ دہقانی انہوں نے 1818 عیسوی میں 1818 عیسوی میں پہلے انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے انہوں نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اب برگزیدہ رسول ہوں۔ 1901 میں اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہر گاؤں میں کچھ مسلمان سیدھے سادے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ قادیانی مبلغ، قادیانی پرچارک ایسے گاؤں میں جاتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو ورغلا کر، پیسوں کا لالچ دے کر ان کے عقائد دینیہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے دینی عقائد کو خراب و برباد کرتے ہیں۔ یہ عیسائی مبلغ قادیان سے چھوڑے جاتے ہیں، شکل و صورت میں یہ ہماری طرح ہوتے ہیں، ان کے سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے، ان کے جسم میں بھی لمبے کرتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں میں آ کر اسلامی گفتگو کرتے ہیں، تقوی طہارت کی بات کرتے ہیں،
سیدھے سادے مسلمان جو ان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوتے وہ ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو مرزا غلام احمد ہے یہ مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نبی ہے، فرنگیوں کا خود ساختہ نبی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس نبی کے مکر و فریب سے بچائے۔ میرے دوستو، اگر اس نئے نبی کے عقائد و نظریات آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ایسے عقائد باطلہ مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، ایسے باطل عقیدے، ایسے فاسد خیالات مسلمانوں کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1921 میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں برگزیدہ رسول ہوں۔ اس کے ماننے والوں کو، یہ فرنگی نبی کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہیے نا قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرزائی۔ اس نئے نبی کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی۔ یہ فرقہ احمدی بھی کہلاتا ہے، مرزائی بھی، یہ فرقہ قادیانی بھی کہلاتا ہے، تینوں ناموں سے یہ پکارے جاتے ہیں۔ تو قادیانیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہی ہوئی تمام باتیں حدیث ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حدیث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نام ہے، حضور کی کہی ہوئی باتیں حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ کام حدیث کہلاتے ہیں۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہی ہوئی باتیں حدیث ہیں۔ قادیانی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان اہل بیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت ہے، نہ کہ مرزا غلام احمد کا خاندان۔ یہ قادیانی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر احمد فخر الانبیاء ہے، قمر الانبیاء ہے، فخر المرسلین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا غلام احمد کا بیٹا نبیوں کا چاند ہے، رسولوں کا فخر ہے۔ کیسی واہی تواہی بات کرتا ہے۔ قادیانیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے۔ قادیانیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد کی بیٹی تمام نبیوں کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام عورتوں کی سردار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ان بیٹی کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، تمام عورتوں کی سردار۔ اور یہ چھچھندر مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی بیٹی تمام عورتوں کی سردار، تمام نبیوں کی بیٹی۔ اسی طرح قادیانیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد کی بیوی امہات المومنین ہے،
نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کہلاتی ہیں، مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، نہ کہ غلام احمد کی بیٹی۔ یہ کیا کہتے ہیں قادیانی؟ مرزا غلام احمد کی بیوی امہات المومنین ہے نا؟ یہ بیہودہ عقیدہ۔ یہ کہتے ہیں قادیانی کہ مرزا غلام احمد کا گاؤں قادیان مدینۃ المسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدینہ۔ ارے دنیا جانتی ہے، مسلمان جانتے ہیں کہ مدینہ تو مدینہ منورہ ہے، مدینہ تو عرب میں ہے، مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کا نام مدینہ ہے۔ اس نے قادیان کا نام مدینہ رکھ دیا۔ مسلمان مانتے ہیں کہ جنت البقیع سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا قبرستان بہشتی مقبرہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ قادیانیوں کے بیہودہ خیالات، ان کے بیہودہ عقائد سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔